ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو پاکستان میں ہونے والے حالیہ الیکشن کے اپس اینڈ ڈاؤنس بتاتا ہوں۔ اگر سیاسی اپس کی طرف دیکھا جائے تو ایک ہی پارٹی تحریک انصاف اور اس کا چیئرمین عمران خان جو کہ فلک بوس شہرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس الیکشن میں تو عوام نے خان سے وفاداری کی حد کر دی، 50% سے زائد ٹرن آؤٹ دے کر خان کی مدد کر دی۔ وہ اس طرح کہ عوام نے اپنے ووٹوں کی طاقت سے قیدی نمبر 804 کی خاطر 9/11 کا واقعہ دہرا کر بڑے بڑے سیاسی برجوں کو زمیں بوس کر دیا، جن میں باضابطہ انٹرنیشنل مبصرین کی طرف سے اعلان یافتہ میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم صفدر نواز، خواجہ آصف چوکیدار، صفدروان، خواجہ آصف، خواجہ سار رفیق، جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، فضل الرحمان بما خاندان اور پرویز خٹک بما اپنی 2 نسلوں کے، اور اس کے علاوہ جاوید لطیف اور عطا اللہ ٹاٹر بھی اس میں سر فہرست ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان کو مائنس کرنے والے قبل از الیکشن 16 ماہ کی تگ و دو میں خود اپنی پارٹیوں سمیت مائنس ہو کر رہ گئے۔ اندازہ کیجئے میاں نواز شریف لاہور سے جبکہ خواجہ آصف سیالکوٹ سے، دونوں ایک ایک عورت کے ہاتھوں اپنی گھر کی سیٹ بھی نہ بچا سکے۔ ناظرین، 8 فروری سن 2024 بوقت رات 10 بجے تمام عالمی مبصرین اور عالمی میڈیا کے مطابق نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف 266 سیٹوں میں سے 170 سیٹوں کی جیت سے برتری پر رہی، جبکہ نون لیگ صرف 266 میں سے 27 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، اور پھر ریزلٹس روک دیے گئے۔ ساری رات مینڈٹ چور حرکت میں رہے، مگر صبح طلوع ہوتے ہی دھڑا دھڑ اپنے ہارے ہوئے مہروں کی جیت کے اعلانات کرنے لگ گئے، جس پر عالمی میڈیا ششدر ہو کر رہ گیا اور مجبوراً پکار اٹھا۔ اندازہ لگائیے، الجزیرہ نے یوں خبر نشر کی: پاکستان کے قومی عام انتخابات میں فوج کے حمایت یافتہ 3 دفعہ منتخب ہونے والے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے، جو کہ جیل میں 6 ماہ سے قید ہے، شکست فاش سے دوچار کر دیا، جبکہ چھوٹے میاں شہباز شریف کو الجزیرہ ٹی وی نے شہباز شریف کو مینڈٹ تھیف کہہ کر پکارا۔ یہ عالمی سطح پر ان کا پہلا لقب نہیں ہے، بلکہ شریف خاندان اس سے پہلے انٹرنیشنل پائریٹ کا تمغہ بھی حاصل کر چکا۔ ناظرین، اب آپ کو لے چلتے ہیں الیکشن کے بعد آفٹر شاکس کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے جھٹکا نون لیگ کے اپنے ہارے ہوئے بندے ہی مینڈٹ چوری کے سبب اپنی جیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جن میں سب سے بہادر خواجہ آصف نکلے۔ انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے مخالف تحریک انصاف کے نمائندے کو مبارکباد بھی دے دی ہے، جبکہ کراچی میں ایم کیو ایم کی تو چاندی ہی ہوگی، جو بمشکل 1-2 سیٹیں جیتا کرتی تھی، اسے 17 سیٹوں پر برتری حاصل رہی، اور یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی چوری کردہ سیٹیں ان کے نام کر دی گئیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے، ملکی مفاد کی خاطر نون لیگ کی حمایت تو کرتے ہیں، مگر حکومت کا حصہ بننے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ یہ الیکشن چوری شدہ مینیپولیٹڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا ڈیزل بم یوں چھوڑا کہ اس نے پاکستانی سیاست میں کئی سوالات اٹھا کر رکھ دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پارلیمنٹ جائیں گے مگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ الیکشن دھاندلی شدہ ہے۔ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے اور اپنے حقوق کے فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں کریں گے۔ خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں۔ اب میاں صاحب کے لیے ڈاکٹر عدنان نہیں بلکہ ڈاکٹر
عرفان کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عدنان تو مدت ہوئی دفنائے جا چکے ہیں۔ اس لیے اب کوئی نیا ڈاکٹر ہی ایمبولینس کے ہمراہ میاں صاحب کو ان کے لندن میں واقع سیاسی ڈیرے ایون فیلڈ چھوڑ کر خود اگلی دنیا کو سدھار جائے گا۔ ناظرین، اس الیکشن کے نتائج کا ریئیکشن پاکستانی گلیوں میں شروع ہو چکا ہے۔ سیاسی سطح پر جماعت اسلامی، JUI، BNP مینگل، GDA، تحریک لبیک اور بہت سی سیاسی جماعتیں اپنا اجتماعی لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ جلد ہی وہ اپنے احتجاجوں کا آغاز کر دیں گے، بحیثیت جماعت انفرادی طور پر یا بحیثیت اپوزیشن اجتماعی طور پر۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا TV۔